تو 1-2 سال تک جا کے ان سے صرف عربی گرامر پڑھی. فلاں جگہ پتہ چلا کہ جی فلاں علاقے میں ایک استاذ ہے جو عربی ادب کے ماہر ہیں اور 20 سال سے عربی ادب پڑھا رہے ہیں, تو وہاں چلے گئے, ان سے 2 سال تک عربی ادب ہی پڑھتے رہے بیٹھ کے. پھر پتہ چلا فلاں جگہ جو ہے حدیث کے بڑے ماہر استاذ ہیں جو 30 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں, تو ان کے پاس گئے, ان کے پاس صرف اور صرف حدیث پڑھی, ایک کے پاس صرف تفسیر پڑھی, ایک کے پاس صرف فقہ پڑھا, تو ایک کے سے صرف فن افتاء سیکھا. تو اس طرح سے جا کے ان کے اندر بہت زبردست صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور اب بھی کچھ جو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو سیٹ اپ ہے نا 50-50 بچے ایک ایک کلاس میں, تو جن کے پاس ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ نہ ہو تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, مجبوری ہے. لیکن بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا ٹیوٹر مل سکتا ہے جو ذی استعداد ہو, حفظ کے کلاس میں دیکھ لینا, میرا بچہ مدرسے میں حفظ کر رہا ہے, اب تھوڑا تھوڑا سبق مل رہا ہے اس کو, وہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہے, وہ خود مجھے آ کے کہہ رہے ہیں میں زیادہ یاد کر سکتا ہوں. جب ٹیچر سے ہم نے بات کی ہے بھائی یہ تو زیادہ یاد کر سکتا ہے, تو ٹیچر نے کہا میں زیادہ سن نہیں سکتا, یہ یاد اگر زیادہ کر لے گا تو میں کیسے, میں نے اتنے سارے بچوں کو سنبھالنا ہے, میں ایک صفحے سے یا ایک رکوع سے زیادہ نہیں سن سکتا. تو ٹیچر کی تو مجبوری ہے بھائی, بچہ اگر ذہین ہے تو آپ کیوں اس کو 50 بچوں کی کلاس میں آپ پڑھا رہے ہو, وہ ایک پاؤ پارا بھی روز یاد کر سکتا ہے. میں نے قرآن خود سے حفظ کیا ہے الحمدللہ, 6 مہینے میں کر لیا تھا, کیونکہ میں آدھا پارا پونا پارا ایک دن میں یاد کر لیتا تھا. اب میں اگر مدرسے میں بیٹھ کے حفظ کرتا تو ٹیچر نے تو مجھے ایک رکوع دینا تھا, سارا دن میرا ضائع ہوتا, اسی کو میں دہراتا رہتا بیٹھ کے. تو ہوم اسکولنگ میں یہ ہوتا ہے آپ کے بچے کی جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے ٹیچر طے کرتا ہے, اس کو 2 سال میں میٹرک کرانا ہے, 3 سال میں کرانا ہے, 4 سال میں کرانا ہے میٹرک, وہ خود فیصلہ کرتا ہے. جبکہ اسکول میں آپ کا بچہ کتنا ہی ذہین ہو, اس نے کمبخت نے 10 سال میں ہی میٹرک کرنا ہے. تو اس لیے اسکولوں میں تو بھیجو ہی نہیں بھائی, اور اگر مجبوری ہے تو پھر کو ایجوکیشن میں مت بھیجیں. بچوں کے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے, بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ لڑکا لڑکی کی اٹریکشن یہ نیچرل ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. جب وہ جائے گا نا, اور 8-9 سال کے بچے میں آج کل ٹھڑک پیدا ہو چکی ہوتی ہے, وہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے, وہ ٹھڑکی بننا شروع ہو چکا ہوتا ہے. ہم اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ بچے نہیں ہوتے, وہ بیچ کے کھا جائیں ماں باپ کو, اللہ معاف فرمائے. وہ جب بیچ کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ ارشاد بھٹی کا انٹرویو یاد آتا ہے, دوبارہ نا ارشاد بھٹی مجھ پہ مسلط ہو جائیں کہ آپ نے کہا بیچ کے کھا جائیں. خیر, تو بڑے خلاصہ یہ ہے کہ 9-10 سال کے بچے آج کل بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, اتنے بیوقوف نہیں ہوتے جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں.